بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 151 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 151 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل 1171۔ میں سائنس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا۔ کوئی امتحان ہے، کوئی کوئز شو ہے، تو اس میں اینکر اعلان یہ کر رہا ہے کہ میں سائنس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا، جغرافیہ کے بارے میں، میتھ کے بارے میں، جنرل نالج کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کچھ بھی۔ اب یہاں تو سبجیکٹ ہم نے سائنس لیا ہے نا، تو ٹرانسلیشن ایسی ہوگی جی، میں سائنس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا۔ I will ask some questions about science۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ تمہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ پاسبل ہے کہ والد اپنے جو ہے وہ بچے کو، بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو ان سے تم نے پیسے لیے ہیں ان کی صحیح چیزیں لاؤ، تمہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یا کوئی بھی روزمرہ لائف میں جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یا تمہیں دھوکہ کھانا نہیں چاہیے، تو جو بھی آپ ٹرانسلیشن اس میں بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے جی، تمہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یعنی اخلاقی طور پہ you should not deceive them، you shouldn't deceive them یا should not deceive them، you should not deceive them، تمہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ سینٹینس نمبر ہے جی 3۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اگریسو ہو گیا ہے تو اس وقت کہتے ہیں، یا کوئی جو آپ کسی کام کو پسند نہیں کر رہے، یا وہ کوئی بچہ تنگ کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں جی تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ Why are you doing like that؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ Why are you doing like that؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ سینٹینس نمبر ہے جی 4۔ میں تقریباً ہر ماہ اپنے گاؤں جاتا ہوں۔ میں تقریباً ہر ماہ وہاں جاتا ہوں۔ میں تقریباً ہر ماہ جو ہے وہ کوئی ایک جو کام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تقریباً ہر ماہ جو ہے وہ والدین کو ملنے جاتا ہوں، یا آپ کہیں دور ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہر ماہ اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہم ایسے کریں گے، آئی وزٹ مائی ولیج آلموسٹ ایوری منتھ۔ ویورز یہاں پہ آلموسٹ کا میننگ آپ وہی لیں گے جس طرح کبھی کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ ہم میچ تقریباً جیت چکے ہیں، یعنی مکمل تو نہیں ہوتا، 80% جیت چکے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم تقریباً میچ جیت چکے ہیں، تو وہاں پہ ہم آلموسٹ لگا سکتے ہیں۔ اور جو وزٹ ہے، وزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ جو ہے وہ زیادہ تر اس کا میننگ یہی ہوگا کہ آپ کام کرنے کے بجائے وہاں پہ آپ ریلیکس کرنے جا رہے ہیں، یا اپنے دوست احباب کو ملنے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ گو ٹو کی بجائے وزٹ کا جو ہے نا وہ لفظ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آئی وزٹ مائی ولیج آلموسٹ ایوری منتھ۔ آلموسٹ تقریباً، جس طرح میں نے کہا کہ ہم تقریباً اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں جی ہم تقریباً اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، مین کہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن 80-90% جو ہے وہ ہم قریب ہیں، یعنی قریب ہم ادھر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5۔ آپ کو اپنا شناختی کارڈ ضرور دکھانا ہوگا۔ آپ کو اپنا شناختی کارڈ ضرور دکھانا ہوگا۔ جب بات آئے گی جی کہ ضرور دکھانا، مثلا آپ نے اپنا پاسپورٹ بنانا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاسپورٹ بغیر شناختی کارڈ کے مل جائے،
بینک اکاؤنٹ آپ کا بغیر شناختی کارڈ کے اوپن ہو جائے، یا آپ کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو شناختی کارڈ کے بغیر کام ہو جائے، تو جہاں پہ آپ کو شناختی کارڈ یا کوئی اور چیز ڈاکومنٹ دینا ہے تو نیکسٹ پروسیس وہ آگے چلنا ہے، تو وہاں پہ آپ نے مسٹ کا مطلب لگانا ہے، مسٹ کا جو ہے وہ ورڈز لگانا ہے، مین کہ یہ کام ہوگا تو اگلا کام ہوگا۔ ایسا پاسبل نہیں کہ ہم بینک اکاؤنٹ بغیر شناختی کارڈ کے اوپن کر سکیں، تو پھر آپ کہیں گے جی یو مسٹ شو یور آئی ڈی کارڈ، تمہیں اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہوگا یا دینا ہوگا، جہاں پہ دیے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ یعنی بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو آپ نے شناختی کارڈ ضرور دینا ہے، تو جب ضرور دینا ہے تو پھر مسٹ، اور اگر دیا نہ دیا تو جو ہے وہ تو پھر آپ شوڈ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جب دینا ہے تو پھر ضرور آپ نے مسٹ لگانا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 6، آپ اپنا کام خود کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں لیکن اپنا کام خود کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ یو ڈو یور ورک یور سیلف؟ وائی ڈونٹ یو ڈو یور ورک یور سیلف؟ تم اپنا کام خود کیوں نہیں کرتے؟ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 7، کیا آپ میرے دوست یا میرا دوست بننا پسند کریں گے، بننا چاہیں گے؟ یعنی میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں تو میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ بھائی میرا دوست بننا چاہو گے، تو یہاں پہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے وڈ یو لائک ٹو بی مائی فرینڈ؟ وڈ یو لائک ٹو بی مائی فرینڈ، تم میرا دوست بننا چاہو گے؟ یعنی آپ آفر کر رہے ہیں، یا آپ کو وڈ یو لائک ٹو بی مائی فرینڈ، میرا دوست بننا چاہو گے؟ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8، میں 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو فار 2 hours۔ اگر جس طرح ہم نے کہا کہ جی کوئی مدت ہو تو فار لگائیں گے، اگر سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی جہاں سے کام شروع ہوا ہے یہ انتظار کرنے کا، تو اگر مارننگ یعنی صبح سے ہو تو پھر سنس مارننگ، یعنی مارننگ مینس سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اگر مدت ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تو پھر فار لگائیں گے، اور اگر فکرہ ہو جی کہ میں آپ کا انتظار صبح سے کر رہا ہوں یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ سے کر رہا ہوں، تو پھر آپ لگائیں گے آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس مارننگ، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن اگر مدت ہے یعنی جس میں سٹارٹنگ پوائنٹ تو نہیں پتہ لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے یعنی مدت کا پتہ ہے، تو پھر آپ فار لگائیں گے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9، کیا آپ نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس کی بیس پہ آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ ایکشن پرفارم کرنا ہے یا نیکسٹ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کیا آپ نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے؟ ہیو یو obtained the clearance certificate؟ ہیو یو obtained the clearance certificate؟ ویورز یہاں پہ دیکھیں obtained کا مطلب بھی ہوتا ہے حاصل کرنا، اور receive کا مطلب بھی ہوتا ہے حاصل کرنا۔ receive ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمیں آگے دی جائے ہاتھ میں کہ یہ لو، تو پھر میں کہوں گا میں نے ریسیو کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جا کے میں نے لی ہے، بینک گیا ہوں یا کسی دفتر گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے چیز حاصل کی ہے، تو وہ میں نے obtained کیا ہے۔ یعنی جا کے لینا ملی تو حاصل کیا ہے، لیکن جا کے لیا تو obtained۔ اور اگر میرے پاس آ گئی ہے، میرے ڈور سٹیپ پہ میرے گھر میں آ گئی ہے یا میرے دفتر میں ہی آ گئی ہے، تو وہ چیز جو میں نے آگے جا کے لی نہیں بلکہ وہ چیز میرے پاس خود آ گئی ہے، تو اس کو میں سمپل سے ریسیو کروں گا۔ تو یہ سمپل سا ایک ڈفرینس تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی کیا آپ نے پیسے وصول کر لیے ہیں، ریسیو کر لیے ہیں، مین کہ کوئی ڈاکیہ آگے آپ کو دیا ہے، کیا آپ نے پیسے حاصل کر لیے ہیں، تو وہاں پہ obtain کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے لیے ہیں۔ تو لکھا تو نہیں ہوتا لیکن انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ obtain کا جب لیں گے تو پھر آپ مین کہ آپ گئے ہیں، اور اگر ریسیو ہوا ہے تو آپ کے پیسے یا آپ کے پاس وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ خود آ گئے ہیں۔ ہیو یو obtained the clearance certificate؟ کیا آپ نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے؟ سینٹینس نمبر ہے جی 10،
تمہیں اس سے ضرور بات کرنی چاہیے. اگر تو بہت ضروری نہیں ہے تو پھر شوڈ کا استعمال، اور اگر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آگے بات نہیں چلنی، تو پھر آپ مسٹ لگائیں گے. یو مسٹ ٹاک ٹو ہیم، تمہیں اس سے ضرور بات کرنی چاہیے. تو ویورس، یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو انگلش بول چال کا لیسن نمبر 151. تو ایٹ دا اینڈ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، اس کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کو آپ شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ آن سوشل میڈیا. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورس، اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.